السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے. خدمت ارریگولر پروگرامز ہیں, معذرت کے ساتھ ترتیب سے نہیں ہو سکے چونکہ پاکستان میں نہیں ہوں, اور انشاءاللہ آنے والے پیر سے میں ہوں گا, اور پھر وہ دھماکہ دار چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. آئینی درخواست انشاءاللہ العزیز میں دائر کرنے والا ہوں, اور وہ سارے معاملے کو لے کر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے جلدی اس کے رزلٹس بھی آپ کے سامنے آئیں گے. یہ پمز والے معاملے کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سمجھ جائیے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ کی خاموشی ہے. خاموشی کیوں ہے, ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے. بچوں کے انٹرویو پر محسن نقوی صاحب کا احتجاج. اب جو محسن نقوی کہہ رہے تھے نا کہ محسن نقوی پاکستان تحریک انصاف سے اپنا قریب ترین ہے یا ایسے ہیں, وہ آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں تھی محسن نقوی صاحب کو, لیکن چلیں اس پہ بھی بات کریں گے. اور بہت بڑے یعنی استعفے کی گونج ہے, ذرا سمجھ لیں بات کو, آپ کے ساتھ سائنس ساری سمجھانی بات ہے. دیکھیے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی ہوئی ہے, اور آپ کو یاد ہونا چاہیے جب وہ چیلنج کی تھی اس پہ اعتراض لگا تھا کہ اس پہ فریق کسی کو ٹھیک نہیں بنایا, اور اس کے بعد دوبارہ نہیں فکس ہوئی. اس کا بینچ بھی جو ہے نا, وہ بینچ بھی ایسا بنایا تھا جیسے صداقت علی خان صاحب, جیسے جواد حسن, اور جیسے جو لاہور میں نہیں تھا. وہ بینچ اسپیشلی جو ہے وہ پنڈی سے آ کر لاہور کیس سنا تھا. کیا کہہ سکتے ہیں, وہ چیف جسٹس کی سوابدید ہے. آئینی بینچ اور آئینی عدالتیں پتہ نہیں کیا کیا بے وقوف بنایا, پوری قوم کو لالی پاپ دی ہے. ابھی تک ہائی کورٹوں میں آئینی بینچ نہیں بن سکے. اور یہاں کیا حال ہے, زیادہ تر جو آئینی معاملہ ہے, معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے, اگر یہ فوجداری سول یہ سارا کچھ تھا, پھر آئینی بینچ کیوں بنائے تھے آپ لوگوں نے؟ جب آپ نے آئینی بینچ بنائے اس کا مطلب ہے کہ آئینی معاملات کو سنیں گے نا. آپ کا ہاں لاہور ہائی کورٹ میں, خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, جو فوجداری کیسز سن رہے ہوتے ہیں وہ آئینی کیسز سن رہے ہوتے ہیں, جو سول کا کیس سن رہے ہیں وہ آئینی کیسز سن رہے ہوتے ہیں. چیف جسٹس کا اختیار تو ریگولیٹ ہی نہیں ہوا ہائی کورٹوں کے اندر, نہ کوئی یہاں پر کمیٹی بیٹھتی ہے. اچھا کوئی بات نہیں کر رہا, نہ پاکستان تحریک انصاف بات کری, نہ اور کوئی سیاسی جماعت, اور حکومت وقت تو جواب ہی کوئی نہیں دے سکتی اس بارے میں. تو میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, میں لکھ بھی چکا ہوں بڑی دفعہ, میں بہت دفعہ یہ معاملہ لکھ چکا ہوں, پر میں ناکام ہوں ابھی تک. میں شبر رضا رضوی صاحب سابقہ ہائی کورٹ کے جج ہے, انہوں نے وہ دائر کی تھی. اب وجہ کیا ہے کہ وہ دیکھیے سپریم کورٹ نے واپسی کرنی ہے, سپریم کورٹ لے نہیں سکتی, چونکہ اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ریمیڈی ضائع نہیں کرنی چاہیے. ہائی کورٹ میں پہلے آنا چاہیے اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جانا چاہیے. میں پھر بار دہراتا ہوں, میں جان کے انٹینشنلی یہ بات کی تھی میں نے آپ کے سامنے بتانے کے لیے. میں دوبارہ دہراتا ہوں میں آپ کو, میں خود سمجھتا ہوں کہ نہیں اس میں پہلے آپ کو, لیکن انہوں نے وہاں دائر کی, انہوں نے کہا, اور رجسٹرار آفس کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس لیے تیز ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس اختیار چھین لیا گیا, کھینچ لیا گیا ان سے اختیار یہ والا. اور 27ویں ترمیم کو اور آئین قانون ساز اسمبلی نے پاکستان تشکیل دیا 1973 کے آئین میں سپریم کورٹ عدلیہ قرار دیا گیا تھا. موجودہ اسمبلی کسی بھی طرح دستور, یہ سارے پوائنٹ میں نے اٹھائے ہوئے ہیں اس بارے میں. اور آئین کے بنیادی خط و خال کو بیسک سٹرکچرز کی بات کی گئی ہے, اور اسلامی ریاست میں کسی کو تاحیات اس طرح نہیں دیا جا سکتا. عدلیہ کی آزادی کا براہ راست تعلق ججز کی تعیناتی سے ہے. یہ آج خیال آ رہا ہے, ہم باتیں نہیں کر پا رہے ہیں, ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکے ہیں. اور آئین کو پامال کیا گیا, یاد رکھیے گا. اور سپریم کورٹ سے استدعا یہی کی گئی ہے. آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت تاحیات اسلامی ختم کرنے کی بات کی گئی ہے, اور اس کو انکار دیکھیں اس بنتا نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ وفاقی آئینی عدالت پہلے کیوں جائیں, ہائی کورٹ میں کیوں نہ ہے؟ میں تجویز دیتا ہوں شبر رضوی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں دائر کریں, ہم نے آلریڈی کی ہوئی ہے, وہاں دائر کریں, وہاں چیلنج کریں, اور وہاں اس سارے معاملے کو نئے سرے سے لے کر آئے. آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا اس کے پازیٹیو امپیکٹ دیکھیے گا نا, پازیٹیو امپیکٹ دیکھنے والے. اب عمران خان صاحب جو انٹرویو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ BBC پی سی بی کا احتجاج کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. اسکائی اسپورٹس سے رابطہ کر کے انٹرویو پر احتجاج کیا اور دھمکی دی کہ اگر اس نشر کیا گیا تو کھلاڑی لنچ کے بعد میدان میں واپس نہیں آئیں گے. اور اس بات چیت کے دوران اسکائی نیوز نے انٹرویو کو مؤخر کر دیا. تاہم بعد ازاں 18 منٹ کا وہ کلپ نشر کر دیا جب یہ نشریات ختم ہوئی تب تک پاکستانی کھلاڑی دوپہر 2:40 دوسرے سیشن کے آغاز کے لیے میدان میں واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے. ذرا بات سمجھنے کہ نہیں, میں نہیں سمجھتا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیل شیل کی باتیں ہیں, تو محسن نقوی صاحب کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ محسن نقوی نے PCB کے اختیار کو اگر استعمال کرتا ہو یہ کیا بھی ہے, پہلے ہی کرنا نہیں چاہیے تھا. پھر بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جناب اسپورٹس ہو رہی ہے. جناب کیا بات کر رہے ہیں, بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں, لوگوں کے ذہن ڈسٹرب ہیں,
تو اس دن اب کیا کر لیا آپ نے کھیلوں کے حوالے سے؟ بہت بڑے تیر مارے آپ نے، میدان آپ کے خالی پڑے ہوئے ہیں، آپ کی انٹرٹینمنٹ پاکستان میں کوئی ہے نہیں ہے، آپ جو مرضی کہتے رہے، آپ بادشاہ وقت ہے، سیاہ کریں سفید کریں، آپ کو پوچھنے والے نہ ہو یار، حد ہوتی ہے کسی بات کی، یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور چلیں ہم چلتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ وہ ڈی جی فوڈ جو ہے نا امجد حفیظ صاحب نے ایکسپریس نیوز کے پروگرام میں خالد حسین باٹ نے جو الزام عائد کیا تھا کہ مریم نواز کے قریبی رشتہ دار جو ہے نا وہ ایک شوگر مل لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا یہ انہوں نے کہا ہے، لیکن چنار شگون والوں نے کی طرف سے نا وہ باقاعدہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ ان کی جنید صفدر کے ساتھ ایک ڈی پی پہ فوٹو لگی تھی۔ بندہ یہی سمجھا دے کہ جناب وہ کس طرح لگا سکتے ہیں اس بات کو، اور کوئی ایکشن لیا کسی نے اپنے طور پر ابھی تک ایکشن لیا۔ چلے یہ تو وہ خالد بٹ صاحب اپنے تک ہی دیکھیں گے، میں نے صرف اتنا بتانا ہے۔ اور غالباً یہ کوئی اپنا کوئی پتہ نہیں سوشل میڈیا چلاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس بارے میں، غالباً میرا خیال ہے یہ جی او آر کے اندر تو وہ وضاحتیں اپنی جگہ پر کوشش ہے۔ اور دیکھیے شوگر مل لینے کی کوشش تو ہوتی رہی، کچھ پارٹیاں بھی تھیں میدان کے اندر، اچھا وہ مجبور تھے، بیچنے کی کوشش بھی اپنی جگہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ سستے داموں بھی لینا چاہتے تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا، اور کچھ لوگ سستے داموں بھی لینا چاہتے تھے اس کو۔ تو اس حد تک تو بات صحیح ہے، اس کو لنک چونکہ خالد بٹ صاحب کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہوگی کہ پیچھے کون لوگ تھے، دیر از ایوری پاسبلٹی، لیکن چنار شوگر کو ڈسکرمنیشن کی حد تک تو میں شاید ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کتنی شوگر ملوں کو اتنا سب بند کیا، شوگر مل چلا کے ہی پیسے ریکور ہونے ہیں نا، بند کر کے تو پیسے ریکور نہیں ہونے۔ اگر بند کر کے وہ ایک بندہ کاروبار اپنا کیوں بند کرے گا؟ وہ جب روٹیٹ ہوگا تو ہوگا، مالی معاملات ان کے ہیں، یہ مجھے پتا ہے، میں نے آئی ہیڈ گون تھرو اٹ، لون کا مسئلہ، ٹیکس کا مسئلہ، بہت سے معاملات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو وہ ان کے ساتھ جو زیادتی تھی وہ انہوں نے اس کا باقاعدہ جو ہے صدر پاکستان کو، بہت سے لوگوں کو، چیف سیکرٹری بہت سے لوگوں کو لکھا، جہاں چیف آف ڈیفنس فورس کو لکھا ہے، انہوں نے اپنی وجوہات بتائی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں پیسے دینے والے پڑے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بہت زیادہ پیسہ ہے، جب شوگر مل چلے گی تو پیسے ہوں گے، یہ میرے سے انہوں نے کمٹمنٹ بھی کیا، پیسہ کسی کا نہیں مارنا، لیکن مجبوریاں یہ سارا ملازمین کی تنخواہیں دینے والی پڑی ہوئی۔ تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے نا کہ جب آپ خرید سکیں ان چیزوں کو۔ اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ مصطفیٰ وزیر اعظم کی اعلیٰ بیوروکریٹک سرکل میں بات سامنے آئی ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، اس لیے وہ شو میں نو کمنٹس کہہ رہے ہیں۔ مہر بخاری نے کہا تھا، حامد میر نے یہ کہا ہے کہ مصطفیٰ کا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ خود دیکھا ہے، اور ان کے مطابق کہ استعفیٰ منظور کیوں نہیں ہوگا اس کا جواب تو شہباز شریف ہی دے سکتے ہیں۔ اور جب انہوں نے حلف اٹھایا وہ بتا رہے ہیں، اس دن کہا تھا کہ آپ پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی طرف دیکھنا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے مجاز ہے۔ اور مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ہدایت کس نے دی ہے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی طرف بھی دیکھنا نہیں۔ وزیر اعظم کا امتحان ہے کہ وہ پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے خلاف کارروائی کرتے یا نہیں۔ مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا کہ کوئی نہیں بچے گا، ضروری نہیں کہ جو بچے گا، جو بچے آگ سے جل کر مر رہے ہیں وہی ماؤں کے بچے ہیں، جو رات کو 1 بجے تک مر جائیں گے وہ بھی تو ماؤں کے بچے تھے نا۔ کسی ایم این ایز یا کسی سینیٹر کو فون نہیں کرنا کہ فلاں ڈاکٹر کیوں ہٹایا، ہر شخص کا وہاں کوئی نہ کوئی آدمی لگا ہوا ہے، کون کام رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نظام ثالیہ ہے، آگے سمجھ اور ہوگی باتیں۔ چلیں اب آگے بات چلتی ہے۔ پمز ہسپتال میں نومولود بچوں کی اموات پر جوڈیشل ایکٹیویزم پینل جو میری NGOs ہیں، وزیر اعظم اسپیکر دیگر حکام کو قانونی ایک نوٹس جاری کیا ہے، اور 1 سال قبل پارلیمانی کمیٹی نے اسپتالوں کی ناقص صورتحال خبردار کیا تھا، انتباہ کے باوجود مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ اور اسپیکر کو بھی لکھا ہے کہ آپ کے پاس بھی آیا تھا، آپ نے کیا کیا، میں نے وہاں بھی لکھا ہے ادھر بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 3 دونوں کا جواب دینے کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے۔ سوال اٹھایا کہ پارلیمانی رپورٹ وزیر اعظم تک پہنچنے کے باوجود 1 سال تک عملی کارروائی کیوں نہیں کی، اور اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی جواب طلب کیا کہ صحت عامہ سے متعلق اہم رپورٹ 1 سال تک قومی اسمبلی کی آواز میں پیش کیوں نہیں کی گئی۔ یہ بھی بڑے اہم معاملے ہیں، جو کوئی بھی ہے یعنی بڑا سیریس معاملہ ہے یار، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کی بات ہے۔ اور اس پارلیمنٹری رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ اسلام آباد کے اسپتال مبینہ طور پر مؤثر لائسنسنگ نظام کے بغیر چل رہے ہیں، اور اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کا لائسنسنگ اور معائنہ نظام مؤثر طور پر فعال ہی نہیں ہوا۔ اور پارلیمنٹ رپورٹ کو کہ مبینہ دباؤ کی تحقیقات کی جائے، اور فوری آزاد اور غیر جانبدار انکوائری کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، اور لائسنسنگ اور باقی معاملے میں نے وہ سارے کیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ سارا جو دستاویزی ریکارڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ چیزیں ساری لے کر آئیں، میں اس پہ آئینی درخواست بھی ایک دائر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز میں لے کے جاؤں گا وہاں، کوشش کروں گا کہ میں اپنے طور پر ان سب چیزوں کو اٹھا سکوں
اور اس کے نتائج بھی حاصل کر سکوں. لیکن بنیادی حقوق تحفظ کی بات ہو رہی ہے جناب، اور کوئی بات نہیں میں کر رہا، کوئی سیاسی بات نہیں میں کرنا چاہتا، نہ میرے ذہن میں ایسی بات ہے. لیکن یہاں کا نظام جو ہے نا وہ تباہی و بربادی کی طرف جا چکا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.